اور امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ذات، یعنی ایسے صحابہ جو 10 جن کو حضور نے جنت میں کی بشارت دنیا میں دے دی تھی، ان میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قافلہ لے کر جاتے ہیں، اور قافلہ لے کر جاتے ہوئے ایک قلعے پر آپ نے قبضہ کرنا تھا، اور وہاں قلعے کو فتح کرنا تھا۔ کئی ہفتے گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور مسلمانوں نے چاروں طرف سے باہر سے قلعے کو گھیرا ہوا تھا، اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اندر کفار روزانہ کوشش کریں لیکن یہ محاصرہ ختم نہ ہو، اور مسلمان کوشش کریں، مسلمان اندر جانے نہ پائیں۔ بہت دن سے، کئی ہفتوں سے سلسلہ چل رہا تھا۔ اتنے میں جو کفار کے لوگ تھے جمع ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو ہمارا تو کھانا پینا بند ہو گیا، ہم آگے جا نہیں سکتے، ان کو اندر آنے نہیں دے سکتے، کیا کریں؟ اتنے میں ایک شخص جو اپنی برائی میں انتہائی معروف تھا، اس نے کہا دیکھو میرا مشورہ مانو تو بڑا سستا مشورہ ہے، اس میں ایک لاش بھی نہیں گرے گی، ایک تلوار نہیں چلے گی، ایک زخم نہیں آئے گا، ایک مرتبہ چیخ و پکار نہیں ہوگی، مسلمان ناکام ہو جائیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور قلعہ بھی فتح نہیں ہوگا، قلعہ بھی تمہارے پاس آئے گا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا بھی کوئی ہے؟ اتنے دن سے ہم یہ لڑ رہے ہیں اور بچاؤ کر رہے ہیں، وہ لوگ محاصرہ کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا، تم یہ کون سا فارمولہ لے کر آ گئے کہ محاصرہ بھی ختم ہو جائے گا، ہم آزاد بھی ہو جائیں گے، قلعہ بھی جو ہے قبضہ نہیں ہوگا، اور ایک تلوار نہیں چلے گی، ایک لاش نہیں گرے گی، ایک بندے کو کچھ نہیں ہوگا؟ کہا دیکھو میری ماننا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ ابو عبیدہ جو مسلمانوں کے کمانڈر ہیں ان کے پاس بولو کہ کل صبح ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں، اور آپ آئیں اور آ کر اس راستے سے آ کر قلعے پر قبضہ کر لیں۔ لوگوں نے کہا کیسی پاگلوں والی بات کر رہے ہو، ایک طرف کہتے ہو قبضہ نہیں ہوگا، دوسری طرف کہتے ہو قبضہ کر لیں۔ اب بات سن لو، اگلی بات یہ ہے اتنے دیر میں جب صبح ہوگی اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے پورے علاقے کی جتنی کم عمر خوبصورت حسین جمیل لڑکیاں ہیں ان کو لانا ہے، بازار بند نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا بازار بند نہیں ہوگا تو پھر جو قوم قبضہ کرنے آئے گی بازار چھوڑے گی؟ وہ تو لوٹا ماری کرے گی، وہ تو دکانیں لوٹ لے گی، مال لوٹ لے گی، پیسہ لوٹ لے گی۔ کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، ان لڑکیوں کو لاؤ اور لا کر بازاروں میں گھمانا پھرانا شروع کر دو، ان کے سروں پر دوپٹے نہ ہوں، ان کے سینے پر دوپٹے نہ ہوں، ان کے چہرے خالی ہوں، وہ نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے ہوں، اور وہ آئیں بڑے عشقیہ شعر کہیں، اور جو ان کی طرف دیکھے تو ان کو اپنی طرف جو ہے مائل کرنے کے لیے کچھ جو ہے وہ مکروہ الفاظ کہیں۔ بس یہ کر لینا، ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے بازار میں لڑکیاں ہونی چاہیے، اور کوئی دکان لڑکیوں سے خالی نہ ہو۔ یہ میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ بازار جو ہے قلعے کے اور جو علاقہ ہے وہاں سے لے کر بادشاہ کے قلعے تک یہ نہیں پہنچیں گے، اور مسلمان جنگ ہار جائیں گے۔ سارا کام ان لڑکیوں نے کرنا ہے، یہ اپنے آپ کی طرف ان کو مائل کریں گی، یہاں یہ مائل کریں گی، وہاں تم حملہ کر دینا، سارا کام ختم۔ اچھا، 2-4 لوگ اس میں جو ہے وہ حمایت میں آئے، پھر سارے لوگ سمجھ گئے ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے۔ اب فوراً ایک بندہ بھیجا گیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خادم، پیارے غلام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ والے ہیں نا، جس کی نگاہ پاک ہوتی ہے نا، نگاہ، اس کا دماغ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ جس کی نگاہ پاک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا دماغ کھول دیتا ہے، اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، وہ ایسی باتیں دیکھ لیتا ہے جو بندے کے تصور میں نہیں آتی ہیں۔ جیسے ہی قاصد گیا کہا صبح آپ آ جائیں، ہم سارے راستے کھول رہے ہیں، آ کر قبضہ کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ کس کے لیے؟ قضاء حاجت کے لیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد دعا کی، یا اللہ یہ جو مکروہ پلان بنا کر بیٹھے مجھ پر ظاہر فرما دے۔ فوراً یہ دعا کی، اٹھ کر کھڑے ہوئے
اور اٹھ کر کھڑے ہوئے، ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ دل میں خیال آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اپنے سارے ساتھی صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھو ہم جیتنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر اپنی نگاہ اٹھاؤ گے تو غرور پیدا ہو جائے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا، بڑائی پیدا ہو جائے گی، اور بڑائی تکبر غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تم جاؤ گے راستوں سے پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، اپنی نگاہوں کو جھکا کر جانا۔ اور سنو، جب تک میری طرف سے اللہ اکبر کی صدا نہ آئے کوئی اپنا سر اٹھائے گا نہیں، سب کے سر جھکے رہیں گے۔ سارے صحابہ اکرام نے لبیک کہا، نماز فجر ادا ہوئی، وہاں دروازے کھول دیے گئے۔ جیسے ہی دروازے کھلے، جو امیر محترم کمانڈر اعظم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سر جھکایا، پیچھے پوری جماعت مسلمانوں کی سر جھکا کر جا رہی ہے، چلتے چلتے، اور وہاں بازار میں لڑکیاں نیم برہنہ اپنے شعر و شاعری، عشقیہ جملے، مکروہ باتیں اور اپنے جسم کی نمائش کراتے، آوازیں نکالتے، ادھر ادھر مائل کریں، یہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور وہاں وہ اللہ کے حکم کے مطابق سر جھکائے جا رہے ہیں۔ چلتے پورا قافلہ مسلمانوں کا قلعے پہ پہنچ گیا، اور جب قلعے پر پہنچا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل، جب اندر داخل ہو کر بالکل اوپر پہنچے جہاں جھنڈا لگا تھا، جب جھنڈے کا جو ڈنڈا ہوتا ہے، اس کا علم کا جو ڈنڈا ہوتا ہے، اس پر ہاتھ لگایا تو کہا اللہ اکبر۔ سارے صحابہ نے اپنے سروں کو اٹھایا تو دیکھا کہ سارے کے سارے صحابہ اکرام قلعے کے اوپر موجود تھے۔ اس منظر کو دیکھا نا تو 3000 سے زیادہ کافر اسی منظر کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ، نگاہ کی پاکیزگی ایسی، وہ سارے کافر سر پیٹتے رہ گئے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، یہ ہو کیا گیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے نگاہ کی پاکیزگی میں یہ برکت رکھی ہے۔ نگاہ اچھی ہو سب اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر نگاہ اٹھی ہوئی ہوتی اور ایک بندہ بھی اس کے اندر ان کو دیکھ لیتا تو پھر نگاہ میں کیا گندگی پھیلتی ہے، کیا برائی پھیلتی ہے، کیا کفر پھیلتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔